بزم گفتگو کے سامعین کو ہمارا آداب۔ میں یاسمین شمشاد، میں عمران علی بزم گفتگو کی اس محفل میں ایک شعر کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ میاں یہ شعر تو بہت خوب ہے، کیوں نہ ہم آج کی بزم میں پھولوں کی مسکراہٹ، بارش کی ہنسی، چڑیوں کی چہچہاہٹ کی باتیں کریں؟ یعنی شعر و شاعری کا ارادہ ہے آج یہی صحیح؟ بڑی بھی ٹھہرو میاں، ہمارے کچھ سامعین کو تمہارے طرز تخاطب پر اعتراض ہے۔ بڑی بھی ہم اپنے سامعین کے آرا کا احترام کرتے ہیں، مگر آپ تو جانتی ہی ہیں ہم اپنی بزم کو غیر رسمی رکھنا چاہتے ہیں۔ میاں مجھے تو کوئی قباحت نہیں۔ چلے چھوڑیں ابھی ایک شعر سنیے۔ کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار، کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار، آنکھوں میں جذب ہو گئے، دل میں سما گئے۔ میاں یہ تو عبدالحمید عدم کا بہت خوبصورت شعر ہے اور اس میں گہرائی بھی بہت ہے۔ سچ میں کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں جیسے گھنے پیڑ کی چھاؤں، جس کے سائے میں تھکے ہارے مسافر رک کر تازہ دم ہوتے ہیں اور پھر اپنے سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ ان اچھے لوگوں کو کہاں تلاش کریں بڑی بھی؟ بقول شین آف نظامی کے، جن سے اندھیری راتوں میں جل جاتے تھے دیے، جن سے اندھیری راتوں میں جل جاتے تھے دیے، کتنے حسین لوگ تھے، کیا جانے کیا ہوئے۔ واہ میاں بہت خوب۔ سنو پروین شاکر کی بیاض سے۔ چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹھہرا۔ بہت اچھا شعر ہے بزرگوار۔ سنیے ایک اور شعر سنیے۔ سنا ہے جن کی باتیں مثل خوشبو پھیل جاتی ہیں، سنا ہے جن کی باتیں مثل خوشبو پھیل جاتی ہیں، بہت بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ایسے لوگ اندر سے۔ کیا خوب کہا۔ سنو میاں، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ ابھی ایک اور شعر سنیں۔ محبت ایسا جذبہ ہے، محبت ایسا نغمہ ہے، محبت ایسا جذبہ ہے، محبت ایسا نغمہ ہے، جسے محسوس کر سکتا ہے دل، سمجھا نہیں سکتا۔ ایک شعر اور سنو میاں۔ خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کے زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ بہت خوب۔ یہ تو مبارک صدیقی کی ایک خوبصورت سی غزل کا شعر ہے۔ ایسا کریں ابھی پوری غزل ہی سنا دیں۔ سنو میاں۔ خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار طاقت ہو سو دلیلیں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے
ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے، ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ بہت ہی عمدہ غزل ہے، کیا خوب لفظوں کی جادوگری ہے۔ کسی کی رہ سے خدا کے خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی رہ سے خدا کے خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ بہت ہی کمال کا شعر ہے۔ ہاں بھائی سنو مرزا رفیع سودا کا یہ شعر۔ وہ صورت الہی کس ملک بستیاں ہیں، وہ صورت الہی کس ملک بستیاں ہیں، اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں۔ برسات کا تو موسم کب کا نکل گیا پر مشگاں کی یہ گھٹائیں اب تک برستیاں ہیں۔ ارے ابھی ابھی بارش کے ذکر سے قتیل شفائی کا ایک شعر یاد آ گیا۔ سناؤ میاں۔ دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا۔ میاں برسات کا تذکرہ کر کے تم نے تو بچپن کی وہ کاغذ کی کشتی یاد دلائی۔ سنو ایک شعر۔ جسے بارش کے پانی میں بہا کر مسکراتے تھے، جسے بارش کے پانی میں بہا کر مسکراتے تھے، مجھے کاغذ کی وہ کشتی ذرا پھر سے بنا دینا۔ بڑی بھی اس شعر نے تو یادوں کے دریچے کھول دیے۔ فراق گورکھپوری نے کیا خوب کہا ہے، اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی، اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی، یاروں نے کتنی دور بسائی ہے بستیاں۔ شاعروں کا تخیل بھی کمال کا ہوتا ہے۔ میاں اکثر و بیشتر یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو اتنے پیارے پیارے اشعار، خوبصورت غزلیں، دلکش نغمے ہیں، اگر ہم اپنی زبان سے ہی نہ آشنا ہو گئے تو اس کا لطف کیوں کر اٹھا سکیں گے؟ یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ ہم اس نہج پہ کیوں نہیں سوچتے؟ بے شمار دلوں کو چھو لینے والے گیت جو فلمی دنیا کی زینت بنے، ہم ان سے کیسے محظوظ ہو سکیں گے میاں؟ وہ قومی نغمے جس میں مادر وطن کی محبت رچی بسی ہے، وہ ترانے جسے سنتے ہی ہمارے دلوں میں ایک جوش اور ولولے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ سب تو ریختہ کی زبان میں ہے۔ سوچو تو میاں۔ ہاں ابھی میں آپ کی باتوں سے 100% متفق ہوں، یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا بھی اس محفل کا وقت ختم ہو چلا ہے اور ہم زبیر احمد قادری کے اس شعر کے ساتھ سامعین سے رخصت چاہتے ہیں۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔